ضلع گھوٹ کی سندھ میں گیس کا ایک نیا ذخیرہ دریافت ہوا ہے، جس کے بعد رواں سال کے اندر پاکستان کی سب سے بڑی تیل اور گیس ڈھونڈنے والی کمپنی OGDCL کی جانب سے یہ 5ویں ڈسکوری ہے۔ آج آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں گے، جبکہ لاہور اور اسلام آباد کے جوڈیشل سسٹم میں نئی تبدیلیاں آئی ہیں۔ لاہور کی ضلعی عدالتوں کا تمام ریکارڈ کمپیوٹرائز کر کے اسے انٹرنیٹ پر ایپ کے ذریعے تمام لوگوں کو مہیا کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد میں الیکٹرانک کرمنل سسٹم شروع کیا گیا ہے، اس کے کیا فوائد ہیں اسے آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ السلام علیکم ویورز، حکومت نے ایک مرتبہ پھر لوگوں پر پیٹرول کا ایٹم بم گرایا ہے اور صرف 20 دنوں کے دوران موجودہ حکومت کی وجہ سے عوام کے اوپر 84 روپے کا یہ بم گر چکا ہے۔ جو لوگ تانے مارا کرتے تھے اور جو میرے بھی چند نون لیگی دوست تھے، وہ نہ جانے یوگنڈا شفٹ ہو گئے ہیں، نہ میسج کا جواب دیتے ہیں اور نہ اب کمپلیمنٹ کرتے ہیں کہ جناب پہلے اگر عالمی منڈی میں تیل مہنگا ہونے کی وجہ سے عمران خان تیل مہنگا کرتا تھا تو آپ لوگ سستا کرنے کا دعویٰ کس طرح کرتے تھے؟ آپ لوگوں نے گوال منڈی سے تیل لانا تھا۔ یہ ہمارے ملک کا بڑا المیہ ہے کہ اکنامکس کے بنیادی اصولوں پر بھی ہم فضول سی سیاست کرتے ہیں۔ اب تیل تو دنیا میں مہنگا ہے، کیوں؟ ہم اپنی ضرورت کا 85% تیل امپورٹ کرتے ہیں، جبکہ 25% گیس بھی ہم امپورٹ کرتے ہیں۔ تو ملک میں جتنی ڈسکوریز ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ ملک کی ضرورت کا بمشکل 5-7% ہی پورا کر پاتے ہیں۔ ہمیں بہت بڑی ڈسکوریز کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو ضلع گھوٹ کی سندھ کے اندر نئی ڈسکوری ہوئی ہے، یہ گڈو بلاک ہے۔ اس کے اندر اس سے پہلے 5 ویلز جو ہیں 15 ملین کیوبک فٹ گیس روزانہ مہیا کر رہے ہیں سسٹم میں۔ یہ نیا ویل ہے عمیر ساؤتھ ایسٹ 1 نام کا، یہ ایکسپلوریٹری ویل تھا۔ اس سے 1 ملین کیوبک فٹ گیس روزانہ حاصل ہوگی، کل ملا کر 16 ملین کیوبک فٹ گیس ہو جائے گی۔ اس بلاک کے اندر گیس کو سسٹم کے ساتھ اٹیچ کرنے کا پراپر نیٹ ورک موجود ہے۔ یہ پائپ لائنز بچھی ہیں، صرف 3-4 کلومیٹر کی مزید پائپ لائن اس نئے ویل تک بچھائی جانی ہے۔ اب یہ جو ایکسپلوریٹری ویل ہوتا ہے، یہ ایک ایسا ویل ہوتا ہے جو کہ نئی جگہ پر کھودا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ پر پروو ہو گیا آئل گیس ہے، پھر اس ویل کے تھوڑے فاصلے کے اوپر 1000 فٹ 2000 فٹ کے فاصلے پر مزید ویلز کھودے جاتے ہیں، جن کو ڈیولپمنٹ ویلز کہا جاتا ہے۔ اور نیچے موجود جو پاکٹ ہوتی ہے آئل گیس جس سے ہائیڈرو کاربنز کی، وہاں سے ان مزید ویلز کے ذریعے زیادہ پروڈکشن حاصل کی جاتی ہے۔ تو یہ بیسکلی پروسیس ان لوگوں کا جو اس فیلڈ میں انٹرسٹ رکھتے ہیں۔ رواں سال جو ہے 2021-22 کا مالیاتی سال، اس میں یہ 5ویں ڈسکوری ہے OGDCL کمپنی کی جانب سے۔ اسی ماہ ایک اور بہت بڑی ڈسکوری ہوئی ہے نارتھ وزیرستان میں، وہ ماڑی پیٹرولیم کی جانب سے تھی، جہاں 1 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے ذخائر کی تصدیق ہوئی ہے۔ پہلے ویل سے کامیاب گیس نکلی ہے، آئل نکلا ہے۔ OGDCL کمپنی نے جو اس سال ڈسکوریز کی ہیں ان سے مجموعی طور پر 40 ملین کیوبک فٹ گیس حاصل ہوگی، جو صرف اس سال کی ڈسکوریز ہیں۔ اس کے علاوہ 2850 بیرل تیل بھی روزانہ حاصل ہوگا۔ یہ ویلز اگلے سال سسٹم میں شامل کر لیے جائیں گے۔ لیکن پھر وہ پہلے والی بات، جتنی بڑی ہماری ڈیمانڈ ہے اس کے مطابق یہ چھوٹی ڈسکوریز ہیں، لیکن ان کو بھی رد نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام ڈسکوریز، پانچوں کی پانچوں ڈسکوریز ملا کر پاکستان کو سالانہ $1 ارب کا فائدہ پہنچائیں گی۔ ہم نے وہ $1 ارب مزید خرچنا تھا گیس اور تیل منگوانے کے لیے، اب ہمیں وہ نہیں خرچنا پڑے گا۔ اسی سے چلتے ہیں آج کی دوسری خوشخبری کی طرف، تو وہ ہے لاہور کی جو ضلعی عدالتیں ہیں، یعنی سول کورٹ اور سیشن کورٹس، ان کے اندر 13 لاکھ مقدمات زیر سماعت ہیں۔ ان تمام مقدمات کو ایک نئی ایپ کے ذریعے عوام اور وکلاء کے لیے کھول دیا گیا ہے۔ لوگ اس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اپنے کیس کا سٹیٹس جان سکتے ہیں، نئی تاریخ کے بارے میں، پرانی تاریخ کے بارے میں، اور تمام تفصیلات اس کو آن لائن کر دیا گیا ہے۔ یہ بہت اچھا اقدام ہے، کیوں؟ ہم جتنا زیادہ ڈیٹیلائز ہوں گے اتنا ہی ہمارا جوڈیشل سسٹم بہتر ہوگا، کرمنل سسٹم بہتر ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جو
ضلعی عدالتیں ہیں وہاں پر ای کرمنل جسٹس سسٹم یعنی الیکٹرانک کرمنل جسٹس سسٹم لاگو کر دیا گیا ہے۔ پرابلم کیا ہوتی تھی کہ اسلام آباد کے اندر تو کوئی جیل نہیں ہے، تو اڈیالہ جیل میں ملزمان کو رکھا جاتا تھا، ان کو وہاں سے لانے لے جانے پر بہت زیادہ سیکیورٹی کے اخراجات، فیول کے اخراجات، رسک ہوتے تھے، یہ فائرنگ کی وجہ سے ملزمان بھاگ جاتے تھے، پولیس والے وہاں پر ہوتے تھے، رشوتیں بہت تھیں۔ ان تمام چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جن لوگوں کے انڈر ٹرائل مقدمات ہیں، جن کے بھی چالان پیش نہیں ہوئے، یعنی جن کی فی الحال عدالتوں میں بحثیں شروع نہیں ہوئی، ان کو تو جیلوں سے ہی اسکائپ کے ذریعے، آن لائن ای کورٹ کے سافٹ ویئر کے ذریعے، کیمرے کے ذریعے عدالت میں پیش کیا جائے گا اور ان کا مقدمہ چلتا رہے گا۔ تو ایک بہت بڑی جو ہیسل تھی، روزانہ سینکڑوں جو ملزمان ہیں، مجرمان، ان کو لایا جاتا تھا اڈیالہ جیل سے اسلام آباد، پھر بخشی خانے کے اندر جگہ تھوڑی تھی، 250 افراد کا جو بخشی خانہ تھا وہاں 500 افراد گھسائے ہوتے تھے، تو وہ ایشو سالو ہوگا۔ جس ملزم یا مجرم کی بحث کی ضرورت ہوگی، جس کا چالان پیش ہو جانا ہوگا، جس کے اوپر وکلاء نے جرا کرنی ہوگی، وہ صرف اب مجرمان یا ملزمان عدالتوں میں لائے جائیں گے، بقیہ وہیں رکھے جائیں گے۔ پھر اس سے پریزن اور جو پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو فیول کی مد میں بچت ہوگی، پولیس ڈپلوائے کرنے کے جو اخراجات آتے تھے اس کی بچت ہوگی، پولیس فٹیگ کم ہوگی، اور پھر جو رسک ہیں وہ بہت حد تک کم ہو جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں اسلام آباد کے بعد پورے پاکستان میں اس سسٹم کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے، اور لاہور کے اندر یہ جو پائلٹ پروجیکٹ کیا گیا ہے پورے لاہور شہر کے لیے، اس کے بعد اس کو بقیہ 35 اضلاع میں لے جانا چاہیے۔ ضلعی عدالتوں کے بعد اس کو ہائی کورٹس اور سپریم کورٹس کے اوپر بھی امپلیمنٹ کرنا چاہیے، تاکہ پتہ لگ سکے کہ کون سا مقدمہ کب شروع ہوا، کتنی تاریخیں پڑ چکی ہیں۔ اور ایک چیز اور ایڈ کرنی چاہیے، جس مقدمے کی باری بھی آئے تو یہ پتہ ہو کہ اس میں کتنی دفعہ تاریخ دی گئی اور وہ تاریخ کن وجوہات کی وجہ سے دی گئی، مدعی نے کتنی دفعہ تاریخیں لیں، ملزمان پارٹی نے کتنی دفعہ تاریخیں لیں، ان کے وکلاء نے اوبیسلی، اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب کتنی دفعہ رخصت پہ گئے، یا اگر وکیلوں کی ہڑتالیں تھیں تو کتنی دفعہ کیس ڈیلے ہوا۔ تبھی جا کر آپ ایک انالیسس ڈرا کر سکتے ہیں ہمارے جوڈیشل سسٹم کو سمجھنے والے، کہ پاکستان میں مقدمات درجنوں سال کیوں لیٹ ہوتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ اگلی حکومت اس سلسلے میں آ کے کام کرے گی، کیونکہ موجودہ حکومت کو تو مہنگائی کرنے سے فرصت نہیں۔ اگلی حکومت شاید ملک میں موجود ججز کی کمی کو پورا کرے، نئی عدالتیں بنائے، یہاں پر الیکٹرانک سسٹم نافذ کرے، تاکہ یہاں بھی کیسوں کا فیصلہ 1.5-2 سال میں بآسانی کیا جا سکے، جو دنیا بھر میں ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ اپنے میزبان عبد الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ کے بعد